لاہور میں ایک خاتون بچیوں کو بیوٹی پارلر کا کام سکھانے کے لیے اپنے پاس بلاتی اور جب کوئی بچی اس کی باتوں میں آ جاتی تو اس کو یہ اپنے اڈے پر بھیج دیتی اور ان کو اپنی کمائی کا ذریعہ بناتی۔ ایک ایسے ہی واقعہ سے ایک انٹرویو کے دوران بچی نے پردہ اٹھایا جو کہ اس کی باتوں میں آ گئی اور پھر اس کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ متاثرہ بچی کا کہنا تھا کہ میرے والد نے دوسری شادی کر لی تھی، انہوں نے مجھے گھر کے ماحول سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پاس بیوٹی پارلر کا کام سیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ اس ملزمہ نے لاہور سے مجھے فیصل آباد بھیجوا دیا، وہاں میرے علاوہ 3 اور لڑکیاں تھیں، ہمیں تالے میں رکھا جاتا تھا، موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی، ہم سے غلط کام کروایا جاتا تھا، وہاں ایک لڑکا تھا جو ہمارے ساتھ باہر جاتا اور ہمیں اپنی مرضی سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ ہم سے جسم فروشی کا کام کروایا جاتا اور ہمیں اس کے بدلے مہینے کے 10,000 روپے دیے جاتے تھے۔ اس نے کہا کہ 1 سال تک میں اس کے جال سے باہر نہ نکل سکی، میں نے بہت کوشش کی۔ جب مجھے 1 سال بعد موقع ملا تو میں نے اپنے والد کو فون کر کے سب بتا دیا اور انہوں نے پولیس میں اطلاع کی اور پھر پولیس نے ہمیں وہاں سے آ کر نکالا۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ ملزمہ خود لاہور رہتی تھی اور ہم فیصل آباد میں کمار نامی لڑکے کے ساتھ رہتے تھے۔ اس اڈے پر کبھی پولیس کا چھاپا نہیں پڑا۔ ہم جیسی بچیوں کو ان جیسی عورتوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ مجرم کون؟ پروگرام کے میزبان عامر ڈار نے بچی کے والدین کا بھی انٹرویو کیا تو اس کے والد کا کہنا تھا کہ جب ہماری بچی اس کے پاس گئی، کچھ عرصے بعد ہی ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ اس نے بچی کو کہیں بھیج دیا ہے اور ہمارے اصرار پر اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیں بچی دے دے گی۔ ہم عزت بچانے کے لیے پولیس کے پاس نہیں گئے، یہ 1 سال تک ہمیں بس یہی کہتی رہی کہ وہ بچی کو واپس کر دے گی۔ پھر ایک دن جب بچی نے رابطہ کیا تو ہم نے اپنی بچی کو بچانے کے لیے پولیس کو شکایت کی تو پھر ہماری بچی کو رہائی ملی۔ اداکارہ نے اب تک کی اپنی خاموشی کی وجوہات بھی بتا دی۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے الزامات سے بھری پڑی ہے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں اداکارہ اور سماجی کارکن نادیہ جمیل نے انکشاف کیا کہ انہیں ایک ہائی پروفائل شخص نے ہراساں کیا تھا۔ اداکارہ نے کہا کہ مجھے انڈسٹری میں ایک بہت مشہور ہدایت کار نے ہراساں کیا تھا۔ بدسلوکی کا سامنا کرنے کے بعد نادیہ نے مزید کہا کہ انہوں نے خود کو کسی بھی ایسی چیز سے دور رکھنے کا عزم کیا تھا جو انہیں اندر سے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، خواہ اس کا مطلب ہائی پروفائل کام کو مسترد کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ نادیہ نے اپنے موقف کو ثابت کرتے ہوئے ایک حالیہ پروجیکٹ کی طرف اشارہ کیا جس کی سفارش نعمان اجاز نے کی تھی۔ جیسے ہی نادیہ کو پتہ چلا کہ جس شخص نے اسے ہراساں کیا تھا وہ بھی اس میں شامل ہوگا، وہ فوری طور پر وہاں سے چلی گئی۔ نادیہ نے وضاحت کی کہ میں اپنے آپ کو کسی ایسی پوزیشن میں رکھنے کے قابل نہیں ہوں جہاں میرے ارد گرد زہریلے لوگ موجود ہوں، میں صرف اس سے دور رہتی ہوں۔ نادیہ نے مزید کہا کہ میں نے کبھی اس کا نام نہیں لیا ہے، لیکن اب جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ مجھے اس کا نام لینا چاہیے تھا، کیونکہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو وہ بہت سی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا رہے گا جو غلط ہے۔ تاہم نادیہ کے خاموش رہنے کی وجوہات ٹھوس ہیں۔ میں اس کا نام لوں گی لیکن میں صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب تک کہ میرے بیٹے بڑے نہیں ہو جاتے، کیونکہ وہ ابھی نوجوان لڑکے ہیں اور اس طرح کی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے بہت چھوٹے ہیں۔ جب نادیہ اپنے صدمے کو یاد کر رہی تھیں تو ان کے چہرے پر ایک اداس تاثرات چھا گئے۔ وہ ایک بہت ہی بدتمیز آدمی ہے، انہوں نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ اداکار عمران عباس پوسٹ کے ذریعے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے۔ تصویر بذریعہ گوگل دی سمپسنز مستقبل کی پیشگوئی کے حوالے سے ایک دلچسپ کارٹون ہے جس میں کئی بار ایسے مناظر دیکھنے کو ملے جن کو حقیقت میں دیکھا جا چکا ہے۔ ویسے ہی اب دی سمپسنز میں بدو بدی سٹار چاہت فتح علی خان کو بھی دکھایا گیا جس سے متعلق دعویٰ پاکستان شوبز انڈسٹری کے مشہور اداکار عمران عباس نے کر دیا۔ دی سمپسنز کے حوالے سے اداکار نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے اینیمیٹڈ سیریز کی پرانی قسط میں چاہت فتح علی خان سے مماثلت رکھنے والے ایک کارٹون کیریکٹر کے سین کا ویڈیو کا اسکرین شاٹ شیئر کیا۔ حال ہی میں اداکار نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر اسٹوری شیئر کرتے ہوئے دی سمپسنز کی پرانی قسط کا ایک منظر اور بدو بدی کی ویڈیو کا اسکرین شاٹ شیئر کیا جس میں کافی مماثلت دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سمپسنز نے دوبارہ کر دکھایا جیسا ماضی میں کرتے آئے ہیں۔ سمپسنز نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم پر چاہت فتح علی خان کا عذاب آئے گا۔ اداکار کی جانب سے شیئر کی جانے والی تصویر میں سمپسنز کارٹون کیریکٹر کا ہیئر سٹائل بھی بالکل چاہت فتح علی خان سے ملتا جلتا ہے جبکہ ان کے لباس میں بھی مماثلت دکھائی دے رہی ہے۔
عمران عباس نے یہ پوسٹ سنجیدہ ہو کر کی یا پھر مزاحیہ طرز پر؟ یہ بات تو وہ ہی جانتے ہیں، مگر وہ خود بھی ڈی سمپسنز کے کردار کو دیکھ کافی حیران ہیں۔ بیان کے مطابق 2019 میں مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کابینہ میں کو آگاہ کیا کہ برطانوی اور پاکستانی حکومت کے مابین معاہدہ ہوا ہے کہ جس کے تحت برطانیہ میں پکڑی گئی غیرقانونی رقم پاکستان لانے کا فیصلہ ہوا۔ پرویز خٹک کے بیان کے مطابق شہزاد اکبر نے کابینہ کے سامنے ایک بند لفافہ پیش کیا اور بتایا کہ لفافے میں معاہدے کی دستاویز موجود ہے۔ پرویز خٹک کے مطابق شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا کہ غیرقانونی طور پر منتقل کیے گئے 190 ملین پاؤنڈ پاکستانی حکومت کو واپس کیے جائیں گے۔ پرویز خٹک نے عدالت میں کہا کہ اس معاملے پر مجھ سمیت کابینہ کے دیگر اراکین نے اعتراض کیا اور کہا کہ بند لفافے میں موجود معاہدے کے مندرجات سے آگاہ کیا جائے، جس پر شہزاد اکبر نے بتایا کہ معاہدہ خفیہ ہے اور کابینہ کے اراکین خاموش ہو گئے۔ پرویز خٹک نے مزید کہا کہ شہزاد اکبر نے بند لفافے کو اضافی ایجنڈے کے طور پر کابینہ میں پیش کیا۔ سابق وزیر اعظم نے اضافی ایجنڈے کی کابینہ سے باقاعدہ منظوری بھی لی۔ بیان کے مطابق ریفر کے تفتیشی افیسر نے بتایا کہ معاہدے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی۔ تفتیشی افسر نے مجھے بتایا کہ اس تحریر میں رقم پراپرٹی ٹائکون کو منتقل کرنے کا لکھا گیا تھا۔ تفتیشی آفیسر نے یہ بھی بتایا کہ رقم کا کچھ حصہ پہلے ہی منتقل کیا جا چکا ہے۔ میں نے اپنے وکیل کی موجودگی میں بیان نیب کو ریکارڈ کروایا تھا۔